بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اہل تراڑ آپ کو اتنا خوبصورت اور منظم پروگرام کرنے پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جتنے بھی معزز ممبران نے مجھ سے پہلے گفتگو کی ان کی ساری مثبت باتوں کو انڈورس کرتے ہوئے جو موضوع چھیڑ کے گئے ارباب صاحب اور سجاد صاحب اسی کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کے ساتھ چند گزارشات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ جو بہت زیادہ پچھلے تقریباً 20-25 دن سے ایک پینک سچویشن کریٹ ہے، بہت سارے جو فیک پیجز ہیں وہاں سے کبھی اشوک باہر نکل کے آتا ہے، وہ پیسوں کی آفر کر رہا ہوتا ہے، کبھی کچھ ویڈیوز بنائی جاتی ہیں جس میں فیک قسم کی جناب سٹوریز کریٹ کی جاتی ہیں، کبھی کچھ آڈیوز لیک کی جاتی ہیں اور ان میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جناب کوئی پتہ نہیں کیا کوئی بہت بڑا مسئلہ کشمیر جو ہے وہ ممبران کے درمیان چل رہا ہے۔ تو میں یہ سارا کچھ ہے کیوں؟ جن چیزوں کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ان کو عوام کے اندر، اور آج جس طریقے سے پہلے ہم نے نیوز پڑھی، ٹکر دیکھے جیو کے اوپر وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہمارا ہندوستانی سائفر سے کوئی تعلق نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا کوئی سفارت خانہ نہیں دنیا میں کہیں پہ بھی کہ آزاد کشمیر حکومت کے پاس وہ سائفر آئے، آزاد کشمیر کا کوئی وزارت خارجہ نہیں، چونکہ یہ وزارت خارجہ سے متعلق چیزیں ہیں کہ آزاد کشمیر حکومت کے پاس آئے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے ایک سائفر پڑھا بھی نہیں تھا بلکہ سٹیج سے یوں کر کے لہرایا تھا، اور پہلے اس پہ یہ ڈیبیٹ ہوا کہ سائفر جو ہے اس کا کلر پتہ نہیں کون سا ہوتا ہے، اس کے پیپر کا یہ کلر ہوتا ہے، یہ جعلی ہے۔ پھر بعد میں اسی وزیر اعظم کے خلاف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ قائم کیا گیا کہ یہ جو سفارتی عملے کی جو چیزیں سفارتی عملہ بیچتا ہے وزارت خارجہ کو، تو یہ پرائم منسٹر نے اس کو ڈی کوڈ کر کے عوام کے سامنے، میڈیا کے سامنے ایکسپوز کر کے ہماری جو وہ سیکرٹ لینگویج ہے اس کے ساتھ غداری کی ہے، اس لیے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہوا۔ تو میں یہ پوچھنے کی جسارت کروں گا کہ پہلے تو پاکستان کی وزارت خارجہ کے ساتھ چونکہ یہ معاملہ بنتا ہے تو وہاں سے سائفر، اور پھر آج انہوں نے کہا وزیر اعظم صاحب نے کہ جناب سائفر کا، ہندوستانی سائفر کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جی، یہ پتہ نہیں ڈیپ ویب کے اوپر سے نکالا گیا اور میڈیا پہ ہم نے دیکھا، ہم نے اس پہ بات کی تو ایکشن کمیٹی کو کیوں مروڑ پڑ رہے؟ ایکشن کمیٹی کا نام ہی نہیں ہے، یہ بھی خود کہہ رہے ہیں۔ اور بھائی کہ جب ایک طرف ایک ذمہ دار پارٹی کا ذمہ دار عہدیدار وہ یہ کہتا ہے کہ جناب یہ جو تحریک ہے اس تحریک کو فنڈنگ کر رہا ہے جی ہندوستان، ہمارے پاس ثبوت ہے، پھر اسی تناظر میں آپ پہلے ایک انٹرویو دیتے ہو، انٹرویو کے بعد پھر جناب ایک جوائنٹ کانفرنس میں وہ سائفر لڑاتے ہو اور اس کے بعد اس کی تردید کرتے ہو، اور پھر آج اسمبلی کے اجلاس میں انہی ساری چیزوں کو لکھ کر آپ اسمبلی کے فلور پہ قرارداد کی صورت میں پیش کرتے ہو کہ جناب حکومت کو منڈیر دیتے ہیں کابینہ کو کہ وہ جناب لوگوں کے ساتھ نبرد آزما ہو اور ان کو کچلے۔ ابھی ابھی میں قرارداد پڑھی ہے یہاں بیٹھ کے، جو جناب جو کرنل وقار نور صاحب ہیں انہوں نے، سابق وزیر اعظم سردار عتیق صاحب نے، سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر صاحب نے، موجودہ سٹنگ اور جو شاہ غلام قادر صاحب نے،
اور سٹنگ منسٹرز نے مل کے پیش کی اور اس کو منظور کیا گیا آج اسمبلی کے اجلاس میں. ہم تو یہ توقع کر رہے تھے کہ آج کے اسمبلی کے اجلاس میں ممبران اسمبلی قرارداد پیش کریں گے کہ ہم اپنی مراعات سے دستبردار ہونے کا اعلان کرتے ہیں. ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ ممبران اسمبلی قرارداد پیش کریں گے کہ 8 دسمبر کو کوالے کے اندر جو معاہدہ ہوا اس معاہدے کے اوپر فوری عمل درآمد کرتے ہوئے ان چیزوں کو فوری طور پہ نوٹیفائی کرتے ہیں, عمل درآمد شروع کرتے ہیں, اور فلاں چیز چونکہ لانگ ٹرم ہے اس کے لیے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں عوام الناس سے جموں کشمیر کے کہ ہمیں کچھ تھوڑا بہت مارجن دو تاکہ ہم اس پہ بھی کام کر سکیں. ہم تو یہ توقع کر رہے تھے کہ آج کے اجلاس میں چونکہ یہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کی بات تھی کہ وہ جو 2 ارب روپیہ آپ نے آلریڈی رکھا ہوا ہے صحت کارڈ کے لیے, اس کے حوالے سے آپ اناؤنس کرتے کہ جناب وہ جو صحت کارڈ ہے جو ہمارا مطالبہ بھی ہے کہ پاکستان طرز کے اوپر ہم آزاد کشمیر کے لوگوں کو صحت کارڈ آج سے جاری کرنے کا اعلان کرتے ہیں تاکہ وہ پاکستان میں جا کے علاج کروا سکتے ہیں. ہم تو یہ توقع کر رہے تھے کہ آپ آج اسمبلی اجلاس میں یہ قرارداد پیش کریں گے, یہ قرارداد منظور کریں گے اور اس کا اعلان کر دیا جائے گا کہ آزاد جموں کشمیر میں فری اور یکساں تعلیم کے لیے, یکساں نصاب تعلیم بنانے کے لیے فلاں جو ایجوکیشن ایکسپرٹس ہیں ان کے اوپر مشتمل ایک بورڈ تشکیل دے دیا گیا ہے جو اگلے سیشن کے شروع ہونے سے پہلے تک تمام نصاب کو مرتب کر کے اس کو پرنٹ کروا کے جو نظامت تعلیم ہے اس کی نگرانی میں وہ آزاد کشمیر میں فلوٹ کیا جائے گا تاکہ سارے بچے ایک ہی جیسا نصاب تعلیم اس سے پڑھ کے اوپر آئے اور مسابقتی امتحانات میں, مقابلے کے امتحانات میں وہ مقابلہ کر سکے ایک دوسرے کا. آج تو ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ اسمبلی کا اجلاس ہوگا اور اس میں اسمبلی قرارداد پیش کرے گی کہ جناب آزاد جموں کشمیر اسمبلی آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے انٹرنیٹ اور فون کی بہتر سروسز کے لیے تحریک کرتی ہے پی ٹی اے کو کہ فوری طور پہ آزاد کشمیر میں انٹرنیٹ اور ٹیلی فون کی بہتر سہولیات فراہم کی جائے. آج تو ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ اسمبلی اجلاس میں یہ کہا جائے گا کہ پورے آزاد کشمیر میں تمام اسپتالوں کے اندر فوری طور پہ ڈاکٹرز فراہم کیے جاتے ہیں اور جناب تمام ٹی ایچ کیوز میں آپریشن تھیٹرز فعال کیے جاتے ہیں. تمام ٹی ایچ کیوز میں جو بچوں کی نرسری ہے وہ فعال کی جاتی ہے. جناب سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی کی مشینیں تمام ڈی ایچ کیوز میں فراہم کی جاتی ہے. لیکن اس کے برعکس ہوا یہ کہ جناب ہم کابینہ کو اختیار دیتے ہیں کہ جناب ریاست کی رٹ کو بحال کرنے کے لیے وہ ان کے ساتھ نبرد آزما ہو. یعنی کہ ان سب چوروں نے مل کے فیصلہ یہ کیا کہ جو اپنا حق مانگ رہے ہیں ان کو کچل دو, ان کو مار دو, ان کو جناب گرفتار کر دو, ان کو پسپا کر دو. لیکن میں نے پہلے بھی بہت دفعہ کہا لیکن ایسا تم کر نہیں پاؤ گے, ایسا تم کر نہیں پاؤ گے. ہم نے کہا تھا کہ ہم پرامن ہیں, ہم آج بھی کہہ رہے ہیں ہم پرامن ہیں. پچھلے 2.25 سال کی تاریخ پوری دنیا مثال دیتی ہے کہ کشمیریوں نے پرامن طور پر اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر کے پوری دنیا کے لوگوں کو حقوق کے لیے جدوجہد کرنے کا طریقہ سکھایا ہے. اقوام متحدہ میں آپ کو پیپل آف لیجنڈری کا خطاب دیا جاتا ہے اور پھر یہ اٹھ کے کیا کہتے ہیں کہ ان کو کچل دو, اس لیے کچل دو. میرے عوام سن لو یہ بات, جس بھی پارٹی کے اندر رہنا جرم نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی کارکن نہیں ہوتا وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. سیاسی کارکن ایک باشعور شخص کا نام ہوتا ہے, جو باشعور ہوتا ہے وہی سیاسی کارکن ہوتا ہے. ادروائز عام زندگی تو بہت سارے آ کے گزار کے چلے جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, آج ساری پارٹیاں, سارے لیڈرز, سارے ملے صاحبان آج انہوں نے آپ کے خلاف ایک قرارداد پیش کی. تو میرا پوری قوم سے سوال ہے,
پوری قوم سے سوال ہے کہ کیا اب کوئی وجہ باقی بچتی ہے کہ ان پارٹیوں کا جھنڈا اٹھایا جائے؟ بچتی ہے وجہ باقی؟ کیا آپ ان کا ساتھ دو گے؟ آپ کھڑے کر کے نہیں کہو، ساتھ دو گے؟ سلام و کرو 100% ہاتھ اوپر کیے آپ نے. یہی غیرت ایمانی ہے، یہی وہ جذبہ ہے جس جذبے سے ہم ان نظر بازوں کو شکست دیں گے. آج جب ان کی مراد کی باری آئی، عوام سسکے، عوام مرے، عوام کا کوئی پرسان حال نہ ہو، عوام ہسپتال میں جائے، ڈاکٹر نہ ملے، سانپ کاٹے، تڑپ تڑپ کے مرے، ایکسیڈنٹ ہو، سسک کے مرے، بچہ پیدا کرنے کے لیے خاتون کو ہسپتال میں لے کے جاؤ تو وہ وہاں آپریشن ہوتے ہوئے مر جائے، اس کے بچے کو چوہا کاٹ کے مار دے. یہ عوام کا حال. اور یہ جو نوابزادے ہیں، جو آسمانی مخلوق ہے، یہ اپنے لیے لاکھوں کی باری برکم رات، 3000 cc سے اوپر گاڑیاں، فری پیٹرول، فری علاج، فری تعلیم، فری رہائش، فری حج، فری عمرہ، فری سیر، فری سپاٹا، فری جناب سارا کچھ فری ان کی زندگی میں. کیا قصور ہے ہمارا؟ ہمارا کیا قصور ہے کہ آپ اور آپ کے سہولتکار، وہ جو سب سے زیادہ چیخ رہے تھے، سائفر بھی لہرا رہے تھے، بتائیں نا کہ چکار اور شدن گلی کے وہ جو جنگلات اور شاملات اور جو وہ وہاں پہ خالصہ تھا، کس کس کے نام پہ ہوا؟ بتایا جائے نا عوام کو. کتنے 100 کنال رقبے الاٹ کروائے گئے، عوام کو بتایا جائے کہ ایک دوسری تحصیل سے اٹھ کے کسی تیسری تحصیل میں کس طریقے سے رقبے الاٹ ہوئے. بتایا جائے کہ یہ سڑکوں کے پیسے کہاں گئے. بتایا جائے کہ ٹوٹیاں، کھمبے، نلکے کہاں گئے. بتایا جائے کہ ٹینکیاں کدھر گئی. بتایا جائے. ایک ایک سوال ہم پوچھیں گے، جواب لیں گے. اگر ہم مر گئے تو ہماری روحیں آپ سے سوال پوچھیں گی، اور یہ ریکارڈڈ تقریریں آپ سے سوال پوچھیں گی. اور مرنے سے ہمیں ہم ڈرتے بھی نہیں ہیں. ہم ان آبا و اجداد کی اولادیں ہیں کہ جن کے جسموں کے 15 ٹکڑے ہوئے، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے، اس ریاست کو آزاد کروایا. ہم انہی کی اولادیں ہیں. ہمیں پتا ہے کہ ایک نہ ایک دن قرآن کے اندر موجود ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح شے کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. حتیٰ کہ ملک الموت، آخری نمبر ملک الموت کا ہے، ان کو بھی موت آنی ہے. کوئی نہیں بچے گا. 1,26,000 کم و بیش پیغمبر آئے، دنیا سے پردہ کر گئے. ہم کس کھیت کی مولی ہیں ہم نے بھی جانا ہے. لیکن حق کے راستے پہ چلتے ہوئے آنے والی موت یقیناً شہادت کی موت ہے. اور شہادت کا جام پینا سارے انبیاء کی خواہش رہی، سارے صحابہ کی خواہش رہی، سارے خلفاء کی خواہش رہی، اور سارے جو برگزیدہ لوگ تھے ان کی خواہش رہی. کسی کے نصیب میں آیا، کسی کے نصیب میں نہیں آ سکا. ہم حق پہ ہیں، اس کی ہمارے پاس دلیل ہے. اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ 53 چور ہمارے خلاف کٹھے ہیں. یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہم حق پہ ہیں. ہم حق پہ ہیں اس لیے ہیں کہ ہم عوام کے نفع کی بات کر رہے ہیں، عوام کی منفیت کی بات کر رہے ہیں. اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جیسا انہوں نے کہا کہ خیر الناس من ينفع الناس،
کہ انسانوں میں بہتر وہ ہے جو انسانوں کے لیے نفع بخش ہے. تو ہم چونکہ انسانوں کے لیے نفع کی کوشش کر رہے ہیں ہم سب مل کے، تو الحمدللہ ہم انسانوں میں بہتر انسانوں کے درجے پہ بھی اللہ ہمیں فائز کرے، اللہ سے دعا کرتے ہیں. ہماری کوئی ذاتی لالچ نہیں، ذاتی منفعت کے لیے ہم کام نہیں کر رہے، بلکہ اپنے وقت کو قربان کر کے، اپنی نیند کو، اپنے سکون کو، اپنے آرام کو، اور بہت ساری ہمیں گھر سے بھی جھڑکیں ملتی ہیں. جتنے بھی لوگ تحریک میں بہت زیادہ متحرک ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ کسی ایک کی بھی بیوی اس سے برابر خوش ہو، کیونکہ اس کے شکوے ہی رہتے ہیں کہ آپ گھر میں ملتے ہی نہیں ہیں. یہ سب کو یہ تالیاں بتا رہی ہیں کہ سب کے ساتھ ایسا ہی ہے. تو یہ اتنی ساری پریشانیاں اٹھانے کے بعد ہم اپنے ذات کے لیے نہیں لگے ہوئے، اللہ کی مخلوق کے لیے کوشاں ہے. اور یہ جو اپنی ذات کے لیے لگے ہوئے، کل میں نے پروگرام میں بتایا تھا کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 43 اور آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کیا دیا کہ کیا تم اس شخص کا ذمہ لے سکتے ہو کہ جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو. اور پھر کہ ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا گیا کہ جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا، اس کے غلام بن گئے. ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ چوپایوں جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر، ان سے بھی گئے گزرے. یعنی کہ ڈنگروں کو نہ چوپایا ڈنگرا آنے، ڈنگروں سے بھی پرلے درجے کے اوپر ہیں. تو یہ جو ڈنگروں سے پرلے درجے کے اوپر ہے، یہ ہمیں آنکھیں دکھائے، اس قوم کو آنکھیں دکھائے، ان محنت کشوں اور مزدوروں کو کہ جو دن کو اپنا حلال رزق کماتے ہیں اور پھر شام کے اوقات میں کانفرنسز میں نقد کروا کے لوگوں میں شعور بانٹتے ہیں اپنی جیب سے پیسے لگا کے. یہ ان کو آنکھیں دکھائے جو اس وقت بھی اوورسیز کشمیری ہمارے کہیں نہ کہیں کوئی ٹیکسی چلا رہا ہے تو وہ سامنے موبائل لگا کے اس میں لائیو براڈ کاسٹنگ دیکھ رہا ہوتا ہے. کوئی تپتی ریت میں کام کر کے شام کو آ کے وہ ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا ہے. کوئی یورپ امریکہ میں بیٹھ کے وہاں کی رنگینیوں میں گم ہونے کے بجائے یہاں اپنے وطن کے ساتھ وابستہ ہے، جڑا ہوا ہے اور اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ میرے وطن کے لوگ خوشحال ہو جائیں، باوقار ہو جائیں، ان کو حقوق مل جائے. تو اس قوم سے تم مقابلہ کرو گے، تم چوروں، ڈنگروں، نظر بازوں، ذلیلوں، کمینوں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم نے کمینی حرکتیں شروع کر رکھی ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ. تو میرا آخری پیغام ہے کہ جو مرضی کر لو، آڈیوز لیک کرو یا ویڈیوز، دھمکیاں دو، ایف سی لاؤ یا پی سی لاؤ، ایف سی لاؤ یا پی سی لاؤ، رینجرز لاؤ، نیٹو لے کے آ جاؤ، ہم اپنے عزم سے انشاءاللہ اور امن پسند جلوجوں سے تمہیں شکست فاش دے کے دم لیں گے. اور میں اس کیس کی وساطت سے کہ وہ آج سب کٹھے ہو کے بہروپیہ بن کے، مسکین اور یتیم بن کے، معصوم بن کے اپنی مراد کو بچانے کی آخری کوشش کے طور پہ 21 کو راولہ کوٹ آئیں گے. تو آگے پوچھ، میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ میں پوچھ کے پروگرام مس کرنے کی کوشش نہیں کرتا، خوشی محسوس کرتا ہوں یہاں آنا، اس لیے کہ یہاں آ کے ہمارے اندر غیرت کا ایک نیا جو ہے وہ طوفان جوش مارتا ہے. ہم یہاں آ کے غیرت اور حمیت سیکھتے جاتے ہیں. یہ بات نہیں کہ کوئی ہم بے غیرت ہیں، بلکہ اس مقابلے میں یقیناً آپ ہم سے بہت زیادہ آگے ہیں، کیونکہ آپ نے ہر دور میں مزاحمت کی، کیونکہ آپ نے زندہ کھانے بھی کچوائی، آپ سولی پہ بھی چڑھے، آپ نے ٹرپل میں ایف سی پی سی کا مقابلہ کیا. اس لیے ہم آپ سے انسپائر ہونے یہاں آتے ہیں
और वो जो चार्जिंग हमें मिलती है वो हफ्ता 10 दिन 15 दिन महीना निकाल जाती है। जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं तो वो एक टाइम निकालती है बैटरी, हम अपनी बैटरी चार्ज कर रहे हैं यहां पे। तो मेरी आपसे ये तो है, पूछ आपसे पूछ के गैरतमंदो, और फिर बात के अंदर बात के गैरतमंदो, हर वो शख्स जो सब्ज अली खान मल्ली खान का वारिस है, हर वो शख्स जो जनाब क्या नाम था उनका, शमस खान राज अली खान का मानने वाला है, हर वो शख्स जो सरदार बहादुर अली खान का मानने वाला है, हर वो शख्स जो 1947 के शहीदों, गाजियों और मुजाहिदों को मानने वाला है, हर वो शख्स जो 1953 के मज़ामतकारों का मानने वाला है, मेरी उससे गुजारिश होगी कि आप इनके जलसे जुलूसों का मुकम्मल तौर पे बाइकाट कीजिए। और मैं हज़रत तफन्नुन एक और बात आपको कहूं कि इन शोहरतकारों के साथ मिलना जुलना भी छोड़ दीजिए। उसकी वजह है क्योंकि इनको पागलपन का दौरा पड़ा हुआ है। ये ना कहीं आप हाथ आगे करें तो ये आपके हाथ में चक मार दें, और अगर इन्होंने चक मार लिया तो अगर वो रेबीज का वो चक लग जाए तो आपको नाक पे 16 टीके लगवाने पड़ते हैं। इनका चक लग गया तो हो सकता है 160 टीका लगवाना पड़े। तो मैं आखिर में आप सबका एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हुए, चूंकि हालात कुछ भी हो सकते हैं, 29 सितंबर को सबने बाहर निकलना है, हो सकता है 29 सितंबर पहले हो जाए। अगर कोई क्रैकडाउन हुआ, अगर कोई तशद्दुद की कार्रवाई हुई, कोई गिरफ्तारी की गई, तो उसी दिन हमारा 29 सितंबर शुरू हो जाएगा। आपने पीछे नहीं हटना। और फिर मैं अपनी मां बहनों से गुजारिश करूंगा, अपने बुजुर्गों से गुजारिश करूंगा, और बिलखुसूस मक्के और मदीने में जो बैठे हैं उनसे गुजारिश करूंगा। मैं गुजारिश करूंगा मक्के मदीने में बैठे अपने हमवतनों से कि वो रोजा रसूल पे जाए और रोजा रसूल पे जाके दुआ करें। बैतुल्लाह में जाए, वहां पे जाके दुआ करें। माए बहने यहां दुआ करें कि अल्लाह ताला इंसानों के हकूक की लड़ाई लड़ने वाले इन मज़ामतकारों को अल्लाह ताला सुरखरू करे, अल्लाह ताला कामयाब करे। और फिर हो सकता है कि ऐसा मरहला आए तो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी जो माए हैं, हमारे जो बच्चे सुन रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश होगी कि हो सकता है ऐसा मरहला आन पहुंचे कि आपको भी घरों से बाहर निकलना पड़े सरों पे कफन बांध के। उसके लिए आपने तैयार रहना है, क्योंकि हमने ये जंग हर सूरत हर कीमत पे जीतनी है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।